السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد انصر اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ آج کا میرا یہ ویلاگ خاتم النبیین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے نام اور جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی اور جو وجہ کائنات بنے اس خاتم الرسول کے نام میرا یہ ویلاگ۔ ہماری تمام زندگی ان کے نام، ہمارے ماں باپ اس ہستی پر قربان جس ہستی نے ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں احسان کیے، اس محمد عربی کے اوپر ہمارے ہر چیز قربان، ہمارا جان و مال قربان۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ کے اندر ہم 7 ستمبر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ ایسے سوالات جو قادیانیوں کی طرف سے مسلم ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، کچھ سیکولر بھی یہ وقتاً فوقتاً سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان سوالات کے مدلل جوابات دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 6 ستمبر جس طرح ہماری دفاعی صورتحال اور دفاعی طور پر ہمارا استعارہ بن چکا ہے دفاعی لحاظ سے، اسی طرح 7 ستمبر ہمارا نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے، اور یہ دن ہماری سرحدوں نظریات کی حفاظت کے دن کے طور پر استعارہ بن چکا ہے۔ 7 ستمبر جب بھی ہر سال آتا ہے تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کے وہ کارنامہ جو انہوں نے 7 ستمبر 1974 کے دن قادیانیت کو متفقہ طور پر پاکستان کی اسمبلی سے کافر ڈکلیئر کروایا، تو ان کا وہ کارنامہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ ہمارے اکابر نے اس دیوار کو کھڑا کیا قادیانیوں کے خلاف، قادیانیوں سے اسلام کی حفاظت کے لیے، تو اس دیوار کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ اس قلعے کے اندر رہ کر ہم نے اس قلعے کی حفاظت کرنی ہے، اس دیوار کی حفاظت کرنی ہے۔ قادیانیوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، جبکہ ہمیں کافر 7 ستمبر 1974 کو ڈکلیئر کیا گیا، تو تقریباً 27 سال کے عرصے کے دوران ہمیں اتنا عرصہ کیوں نہیں پھر کافر کہا گیا، اور اتنا عرصہ کیوں ڈیلے کیا گیا، یا یہ کسی سازش کے تحت یکدم کہہ دیا گیا؟ تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ قادیانی کا جب سے عقیدہ اور جب سے ان کے کفری عقائد سامنے آئے، علماء کرام نے تب ہی سے ان کے خلاف فتاوی جاری کر دی اور ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، اور وہ عجم کے علماء نے ان کو کافر کہا۔ تو یہ بات عرض کر دوں کہ جب سے قادیانیوں کا یہ فتنہ اٹھا اور اس نے سر اٹھایا اور لوگوں کے اندر یہ پھیلنے لگا، تو علماء کرام نے اس کے خلاف فتاوی جاری کیا اور علماء کرام نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا۔ علماء کرام نے اس کے خلاف فتاوی دیے کہ قادیانی کافر ہیں، لیکن وہ بات جو ہے ایک ریاست کے طور پر کسی نے نہیں کہی۔ پاکستان جب بن گیا تو وقتاً فوقتاً اس مسئلے کو اٹھایا گیا کہ قادیانیوں کا جو مذہب ہے اس کو طے کیا جائے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن ان کے عقائد وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ حضرت محمد عربی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو یہ آخری نبی نہیں مانتے۔ تو اس کے بعد 1953 کے اندر بھی یہ ایک موومنٹ چلی کہ ظفر اللہ جو وزیر خارجہ تھا اس کو ہٹایا جائے، وہ قادیانی ہے، لیکن وہ معاملہ پھر رفع دفع ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر کئی دفعہ موومنٹس چلی لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی۔ 1974 کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس واقعے نے پورے پاکستان کے اندر ایک جو ہے موومنٹ چلائی، اور ایسی موومنٹ کہ جو نتیجہ خیز ثابت ہوئی، اور اس نے حکومت کو یہ مجبور کر دی اس بات کے اوپر کہ وہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے۔ 1974 کے اندر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ سٹوڈنٹس وہ ایک سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور ربوہ اسٹیشن کے اوپر ان کا ایک سٹے ہوتا ہے۔ وہاں پر قادیانیوں کا یہ معمول تھا کہ ربوہ اسٹیشن کے اوپر ہر ٹرین کو روک کر، اور جو بھی ٹرین رکتی تھی وہاں پر وہ اپنے لٹریچر اور اپنے جو پمفلٹ تھے وہ آگے تقسیم کرتے تھے، عوام میں اپنے کفری عقائد پھیلاتے تھے۔ وہ لٹریچر جو تھا وہ پھیلایا گیا جناب مسٹر میڈیکل اسٹوڈنٹس کے طلباء کے اندر بھی، اور انہوں نے اس کو لینے سے منع کر دیا، اور خاتم النبیین زندہ باد کے نعرے لگائے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اور قادیانیوں نے وہاں اس لٹریچر کے اندر بہت زیادہ گستاخانہ باتیں لکھی تھی، جیسے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی لکھا تھا، اور اس کے بعد جو اس کی بیوی تھی اس کو ام المومنین نعوذ باللہ لکھا گیا، تو ان کی برداشت سے باہر تھا، انہوں نے اس کو لینے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی، اسی اسٹیشن پر قیام ان کا سٹے ہوا، تو اس وقت وہاں پر غنڈے جو قادیانی موجود تھے انہوں نے ان طلباء کے اوپر بہت زیادہ اور اسٹوڈنٹس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور بہیمانہ انداز سے ان کو جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد یہ خبر پاکستان میں جنگل میں آگ کی طرف پھیل گئی، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ایک مسلمانوں کا ایک ہجوم اکٹھا کر دیا، اور ایک ایسی عوام کی ایک شعور کی ایسی لہر پھیلی اور ایسی عوام کے اندر بیداری آئی کہ پھر پارلیمنٹ کے اندر یہ مقدمہ لانا، تو پھر یہ ریاست پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا، ان کو کلیئر کر دیا کہ ان کا مذہب مسلمانیت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے ان کا مذہب۔ پاکستان کی ریاست نے یہ طے کر دیا کہ ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، ان کا مذہب قادیانیت ہے، اور یہ مرزائی ہیں اور یہ کافر ہیں۔
ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کسی پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے مذہب کو طے کرے، جو کہ اس کا ذاتی مسئلہ اور پرسنل میٹر ہے؟ کسی پارلیمنٹ کو یا کسی ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کیا کہ اس کے کسی آدمی کے ذاتی مذہب کو اٹیک کرے اور اس کو ڈکلیئر کرے اور اس کے اوپر ٹھپا لگائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے؟ تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ انسان سوشلی ہے، انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، تو اس رہتے اور ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، حقوق دیے جاتے ہیں، اقلیت کو اکثریت کے، اقلیت کو اقلیت کے، اور اکثریت کو اکثریت کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہلواتی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی ڈومیننٹ مذہب ضرور ہوتا ہے۔ آپ انڈیا کو لے لیجئے، وہاں پر آپ گائے ذبح نہیں کر سکتے۔ آپ امریکہ کو لے لیجیے، وہاں پر 25 دسمبر کو ہالیڈے ہے لیکن یکم شوال کو ہالیڈے نہیں ہے۔ تو کوئی نہ ہر ریاست جو ہے کوئی نہ کوئی اس کا ڈومیننٹ مذہب ہوتا ہے، اس کو پروموٹ اور سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے پہلے نمبر پر کہ پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ کفری جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، یہ سیکولر جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس میں مسلمان اکثریت کے ساتھ ہیں اور انہوں نے یہ وطن حاصل کیا اور ان کے حقوق ہیں اکثریت کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر یہ بات عرض کر دوں کہ اقلیت اور اکثریت کے حقوق ہوتے ہیں اور ہر مذہب کے اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ہندو اٹھ کر کہہ دے کہ مجھے زکوٰۃ کی رقم دی جائے، جبکہ زکوٰۃ کی رقم تو صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، تو اب کیا ریاست یہ بات طے نہیں کرے گی کہ کیا اس کا مذہب کافر ہے، سکھ ہے، ہندو ہے یا عیسائی ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ کیونکہ یہ تو فائنینشلی معاملہ ہے اور غلط جگہ پر رقم چلی جائے گی جس کی اجازت ہی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کوئی آدمی عیسائی اٹھ کر کہہ دے کہ مجھے حج پر جانے دیا جائے، میں مسلمان ہوں، تو کیا ریاست اس کو حج پر بھیج دے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ قادیانی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اسلام کے شاعر کو اپنا شاعر نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے یہ ضرورت تھی۔ اچھا، اب یہ ضرورت تھی اس بات کی کہ ان کو کلیئر کیا جائے، ان کے معاملے کو۔ جب علماء کرام نے فتویٰ دیا تو یہ کہہ کر انہوں نے رد کر دیا کہ یہ تو علماء ہیں، مفتی ہیں، یہ تو فتوے دیتے رہتے ہیں ہر دور میں، تو ان کی بات کوئی معتبر نہیں ہے۔ تو جب ریاست نے ان کو ڈکلیئر کیا تو بھی نہیں مانتے۔ یہ کس چیز کو مانتے ہیں، کس مٹی کے بنے ہیں کہ نہ علماء کی مانتے ہیں اور نہ ریاست کی مانتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا قادیانیوں کو یک طرفہ طور پر کافر ڈکلیئر کر دیا گیا یا ان کو بولنے کا موقع دیا گیا اور ان کو سنا بھی گیا؟ جی ہاں، 13 دن تک ڈیبیٹ چلی اور 13 دن تک مناظرہ ہوا اسمبلی کے فلور کے اوپر، اور 11 دن ان میں سے ربوا والے بولے اور 2 دن لاہوری گروپ بولا، اور انہوں نے اپنے دلائل کھل کر پیش کیے۔ مرزا ناصر جو کہ ملعون ان کا خلیفہ تھا اس وقت، تو اس نے اپنے مکمل دلائل بیان کیے۔ اس کے بعد علماء نے ان کا رد کیا اور پھر ان کے کاؤنٹر میں دلائل بیان کیے، تو جا کر ان علماء کرام اور مسلمانوں اور اسلام کے حق میں فیصلہ آیا اور قادیانیت کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ قادیانی کی طرف سے یہ سوال بڑا پھیلایا گیا اور بہت اس کے اوپر بحث کی گئی کہ 1974 کی جو ڈیبیٹ تھی، جو کاروائی تھی 13 دن کی، اس کو اگر پبلک کر دیا جائے تو آدھا پاکستان قادیانی ہو جائے۔ یہ اس سنچری کا سب سے بڑی جوک ہے، اس سنچری کی یہ اس صدی کا سب سے بڑا مذاق اور جھوٹ ہے۔ اب تو وہ پبلک بھی ہو چکی ہے، اور پچھلی حکومت جو گورنمنٹ تھی پیپل پارٹی کی، اس میں فہمیدہ مرزا وغیرہ نے یہ بات کہی تھی اور اس کے بعد اس کو پبلک بھی کر دیا گیا تھا۔ پوری ڈیبیٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، موجود ہے۔ میرا سوال ہے ملعون قادیانیوں سے کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اراکین اسمبلی جو آپ کے دلائل کو بلا واسطہ سن رہے تھے، ڈائریکٹ سن رہے تھے، آپ کے سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے، آپ کے عقائد کو سن رہے تھے، ان میں سے کتنے قادیانی بنے؟ پہلی بات کا یہ جواب دیجیے۔ اور دوسری بات، جب سے وہ پبلک میں ہوئی ہے، وہ ڈیبیٹ پبلک ہو گئی ہے، لوگوں کے اندر آ چکی ہے، تو اس کے بعد کتنے قادیانی بنے لوگ؟ اور تیسری بات یہ عرض کر دوں کہ وہ جو ڈیبیٹ ہے اس کو چھاپنے والی یا اس کی تشہیر کرنے والے لوگ بھی ختم نبوت کے آرگنائزیشنز ہیں، اور وہ کوئی قادیانیوں کے مکتبوں میں نہیں چھپ رہی، قادیانیوں کے کتب خانوں میں نہیں چھپ رہی وہ ڈیبیٹ، وہ ختم نبوت والے خود چھاپ کر پھیلا رہے ہیں۔ تو اگر ختم نبوت کے حق میں نہ ہوتی وہ ڈیبیٹ اور اس سے قادیانی لوگ بنتے تو پھر ختم نبوت والے کیوں اس کو پھیلاتے؟ جی، یہ ایک بھونڈا اعتراض تھا۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری دیگر اقلیتیں بھی موجود ہیں، تو صرف قادیانیوں کے ساتھ اسپیشلی یہ معاملہ کیوں کیا گیا اور ان کو کیوں کلیئر کیا گیا، اور ان کے ساتھ کیوں یہ ناروا اور اس کے ساتھ جانبدارانہ رویہ اختیار کیا گیا؟
تو یہ بات عرض کر دوں کہ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں، اور عیسائی نہ صرف اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں بلکہ تمام مذاہب اپنے اپنے عقائد کے اوپر تفاخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو الگ ایک حیثیت اور اپنے ایک الگ مقام اور اپنا ایک الگ مذہب اپنے آپ کے لیے فخری طور پر بیان کرتے ہیں۔ لیکن قادیانیوں کا معاملہ الگ ہے، یہ اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن لبادہ اسلام کو اوڑھ کر کفری عقائد پھیلاتے ہیں، گستاخ رسول کرتے ہیں، گستاخ رسول ہیں یہ لوگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے ہیں۔ تو اسلام کے لبادے میں اپنی عبادت گاہ کو مسجد جو کہتا ہو، ان کی اس کی اذان اور کلمہ مسلمانوں کی طرح وہ پڑھتا ہو لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہو، سانپ کی طرح زہریلا ہو، اور تو اس کو کافر ڈکلیئر کرنے کی یا اس کا معاملہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہاں آپ قادیانی ہو، احمدی ہو، اپنے آپ کو کہو مرزائی، ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ مرزائی ہو، ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ مسلمان ہو یا آپ عیسائی ہو۔ جو آپ کا مذہب ہے وہ آپ اپنے لیے طے کریں، مسلمان نہیں ہیں، بہرحال آپ کسی صورت مسلمان نہیں ہیں، آپ قادیانی ہو، تم مسلمان نہیں ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان نہیں ہو اور مسلمان کہتے ہو، اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ آپ کو گٹر میں بند کیا جائے، آپ کا قادیانیت کا جو پردہ ہے اس کو چاک کیا جائے اور اس کا مذہب طے کیا جائے۔ تو آج کی ہماری گفتگو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔